इमाम की मकदारों में हमारा शुमार मालिक इमाम की शहजादी कौनैन का जन्नतुल बक़ी की मालने वाली खैर वाली सल्ले अला मुहम्मद व आले मजलिस की कबूलियत के लिए से एक मरतबा और सलावत पढ़ दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहिल बररतिल किराम ला सिय्यमा इब्नु अम्मिही अलीयुन अलैहिस्सलाम अल्लज़ी नसबहु अलमन लिल इस्लाम व रफ़अहु लिकस्रिल अस्नाम जाज़िमु अअनाक़िन नवासिबिल लिआम व लअनतुल्लाहि अला कुल्लि मन ज़लम अला मुहम्मद व आलि मुहम्मदिन अलैहिमुस्सलाम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलावत। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफ़नाइह। अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल व अला औलादिल व अला अस्हाबिल अल्लज़ीना बज़लू मुहजहुम दूनल हुसैन। सलावत पढ़ दीजिए। वअज्जिल फ़रजहुम। इंतहाई काबिल इज़्ज़त एहतराम सामीन, परवरदिगार इबादत आज़ादारी पुरसदारी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नुसरत दीन मौज़ूए गुफ्तगू है। दीन की नुसरत, दीन की मदद। दीन क्या है? अन्ना दीन इंदल्लाहि अल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है। कब से है इस्लाम? जब से रसूल इस्लाम आए? नहीं,
اول المسلمین کون؟ حضرت آدم، حضرت ابراہیم. تو اسلام ہمیشہ سے ہے. جو شریعت آدم علیہ السلام لے کے آئے وہ اسلام کہلاتا تھا. جو شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے اسلام کہلاتا تھا. لیکن کائنات کے نبی پر وحی نازل ہونے کے بعد مسلمان وہی کہلائے گا جو محمد مصطفیٰ اور ان کی آل کا پیروکار ہوگا. ایک جملہ ذکر کروں، میں نے پیروکار کا لفظ استعمال کیا، یہ حقیقی مسلمان کی بات ہو رہی. ظاہری اعتبار سے مسلمانوں والا معاملہ کیا جائے گا اس کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ کہے، محمد الرسول اللہ کہے، وہ بظاہر مسلمان کہلائے گا. لیکن حقیقی مسلمان فلما اسلما، سارے تسلیم خم کرنا، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم دونوں کو، باپ بیٹے کو اللہ نے کہا حقیقی مسلمان ابراہیم و اسماعیل تھے. لیکن ظاہری اعتبار سے مسلمانوں میں حقیقی مسلمان کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے مؤمن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جب کل ایمان کی ولایت سے دل سج جائے تو انسان حقیقی مسلمان ہو جاتا ہے پروردگار کی نگاہ میں. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. جب کوئی بڑی شخصیت ہو تو ہر کوئی اپنی نسبتیں جوڑنے لگتا ہے نا اس سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت جوڑ رہے تھے یہودی نصرانی کہ ہمارے ساتھ تھے. وہ اللہ نے کہا نہ ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھے ولکن کان حنیفا مسلما، صحیح دین پر تھے اور مسلمان تھے. تو یہ ذہن میں رہے. دین کون سا دین ہے؟ دین وہ دین جو اللہ کے نبی لے کے آئے. شرعی اعتبار سے اب مسلمان اسے کہا جائے گا جو تمام انبیاء کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل کائنات کے نبی کے دین پر ایمان رکھتا ہوگا. تو نصرت دین یعنی کون سے دین کی نصرت ہو رہی ہے؟ وہ دین جو رسول لے کے آئے، وہ دین کہ جس دین سے اللہ راضی ہوا. کب راضی ہوا؟ 18 ذی الحج کو جب کائنات کے نبی نے اعلان ولایت کیا تو آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں اسلام کے دین ہونے سے راضی ہو گیا. دین اسلام بھی ولایت علی کے بغیر رضی اللہ نہیں بنتا. تو کوئی مسلمان بغض علی دل میں رکھ کے رضی اللہ کیسے بن سکتا؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. ایک جملے میں سن لیجئے تاکہ تمہید کا سلسلہ ختم ہو. نصرت دین موضوع گفتگو ہے. کون سے دین کی بات کر رہا ہوں؟ وہ دین جو لوگوں نے بنایا نہیں، وہ دین جو محمد و آل محمد کے در سے ملا. اس دین کی نصرت کی بات ہو رہی ہے. اہل بیت کے در سے جو ہمیں ملا وہی دین ہے. ظاہری اعتبار سے کتابوں میں اگر مجسم شکل میں دیکھا جائے تو یہ 14 ہے. دین کا مجسمہ یہ ہے. اسی دین کی بات ہو رہی ہے، اس دین کی نصرت. موضوع گفتگو یہ ہے تو اس میں آئے گا کیا ان ایام اعظم مجالس اعظم میں یہ کچھ حد تک میں بیان کر دوں، اور اس کے بعد اس زمانے پہ اس پہ کیسے ہم عمل کر سکتے ہیں. آج ہم کیسے نصرت دین کر سکتے ہیں. دین کی مدد ہم کریں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ارے اللہ مدد مانگ رہا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، خدا تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا. دنیا میں صرف نہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں ثابت قدم وہ رہے گا جو صراط مستقیم پہ قائم ہے. یا علی انت الصراط المستقیم، اے علی آپ ہی تو ہیں جو صراط مستقیم ہے. جو دنیا میں اس صراط مستقیم پہ علی علیہ السلام اور اولاد علی کے راستے پہ چلے گا، آخرت والے صراط مستقیم پہ قدم ڈگمگائیں گے نہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. تو ان مجالس اعظم میں جو ذکر آئے گا بالخصوص نصرت دین، میں نے بیان کیا دین کا مجسمہ 14 معصومین علیہم السلام ہے.
جن ہستیوں نے غیر معصوم جن ہستیوں نے اس دین کی نصرت کی ہے، اہل بیت علیہم السلام کی نصرت کی ہے، دین اسلام کی راہ میں کوئی کردار ادا کیا کسی بھی دور میں، اہل بیت نے ان کی تائید کی، تعریف کی، ایسی ہستیوں کا ایک حد تک ذکر آئے گا تاکہ ان سے ہم سبق لیں، اور آج کے دور میں جو مجسم دین ہے وقت کا امام، اس کی نصرت کیسے کی جا سکتی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں اہل بیت کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ یہ بات ذہن میں رہے، دیکھیں معصومین علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ جس طرح یہ تمہید ذہن میں رکھیے گا، جس طرح کائنات کے نبی کا ایک ایک عمل دین ہے، حکم الہی سے، وحی الہی کے بغیر وہ کلام نہیں کرتے، کائنات کے نبی ہوں یا معصومین علیہ السلام۔ یہ ذہن میں رہے کہ اگر سرکار تمام مسلمانوں سے سوال، کائنات کے نبی کہیں کہ حضرت ابراہیم یہ عمل انجام دیتے تھے، حضرت موسیٰ یہ عمل انجام دیتے تھے، حضرت عیسیٰ اس طرح عمل انجام دیتے تھے، تو امت میں کوئی یہ سوال نہیں کرے گا کہ آپ تو تھے نہیں حضور اس دور میں، آپ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ کافر ہو جائے گا۔ یہ بیان جو کر رہے ہیں اللہ کے دیے ہوئے علم سے کر رہے ہیں، تو اب 9ویں امام، 10ویں امام، 8ویں امام، 12ویں امام، کوئی بھی امام یہ کہ رسول ایسے کرتے تھے، تو ظاہری اعتبار سے رسول کے زمانے میں ہو یا نہ ہو، جو 9ویں امام کہہ دیں وہی رسول، وہی اللہ کا حکم ہے۔ یہ ذہن میں رہے۔ صلوات پڑھتے ہیں اہل بیت کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ نصرت دین اہل بیت علیہ السلام کی اگر کوئی نصرت کر رہا ہے تو یہ دین کی نصرت کر رہا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، کیا مطلب؟ کہاں جا کے اللہ کی نصرت کرے گا؟ ان تنصروا دین اللہ، دین الہی کی اگر نصرت کرو گے، کیا مطلب؟ رسول آل رسول کے ناصروں میں شمار ہو جاؤ گے، اللہ اپنا ناصر شمار کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے ساتھ وفاداری کو اپنے ساتھ وفاداری قرار دیا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دیکھو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی پیروی کرو۔ ارے محبت اللہ سے، پیروی رسول کی، یہ بات ذہن میں رہے۔ یہ اگر اس در کا وفادار ہو گیا تو پھر اللہ کے دین کا ناصر شمار ہو جائے گا۔ کاش میں بات واضح کر سکوں۔ کائنات کے نبی بیعت لے رہے ہیں تحت الشجرہ، لوگ آ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے نبی کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا۔ مشکل حدیث ہے، انہی روایات کے ذیل میں سمجھاؤں گا، سنیے گا۔ حدیث یہ ہے، آپ نے سنی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، من زار الحسین، جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، کہ انما زار اللہ فوق عرشہ، گویا اس نے اللہ کی زیارت کر لی عرش میں جا کے۔ یہ کربلا جا رہا ہے، امام کہہ رہے ہیں عرش پہ جا کے خدا کی زیارت کر لی۔ اس سے زیادہ مشکل حدیث ایام اربعینیہ ہے۔ پروردگار ہم تمام کو اب عبداللہ الحسین کے زائروں میں شمار فرمائے۔ امام کھڑے ہوئے چند اصحاب کے ساتھ، زوار پیدل چل کے جا رہے ہیں۔ چھٹے امام نے اشارہ کیا، ہؤلاء زوار اللہ، کربلا جا رہے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے زوار جا رہے ہیں۔ مولا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ 8ویں امام سے سوال ہوا تھا یہ کہ مولا حدیث میں ملا، دیکھیں دین الہی کیا ہے، سمجھانا چاہ رہا ہوں، کچھ تمہید ہے تاکہ میں تیزی سے آگے بڑھ سکوں، توجہ کیجیے گا۔ 8ویں امام سے سوال ہوا تھا، امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ابا سلط ہروی نے سوال کیا تھا، مولا یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ان المؤمنین یزورون ربہم من منازلہم فی الجنہ، مومنین اپنی جگہ سے بیٹھ کے جنت میں رب کا دیدار کریں گے۔ کہاں حدیث ہے؟ مولا آپ ہی کے در سے تو ملی حدیث کہ بھائی اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ محدود تھوڑی ہے۔ کہاں؟ اگر یہ سوچے گا تو یہ تو کفر ہے۔ تو مولا پھر حدیث سے کیا مراد ہے؟ امام نے جو چیزیں پیش کی میں پیش کر رہا ہوں۔ امام نے کہا سنو، اللہ نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت اپنی بیعت قرار دی،
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اطاعت رسول کی ہو رہی ہے، اللہ اپنی اطاعت قرار دے رہا ہے. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محمد آپ تیر نہیں چلا رہے تھے، آپ پتھر نہیں پھینک رہے تھے، مگر اللہ آپ کے ہاتھ سے پھینک رہا تھا. نبی کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل قرار دیا، نبی کی اطاعت اپنی اطاعت قرار دی، نبی کی بیعت اللہ نے اپنی بیعت قرار دی، نبی کا عمل اللہ نے اپنا عمل قرار دیا. تو نبی اور ان کی آل کی زیارت اللہ نے اپنی زیارت قرار دی. کیا مطلب؟ جنت میں بیٹھ کر اپنے مقام سے مومنین محمد و آل محمد کا دیدار کریں گے، گویا کہ خدا کا دیدار ہو گیا. دیدار کر کے روضہ سرور کا فرش پر تو نے خدا کو دیکھ لیا جا کے عرش پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. یہ تمہید واضح ہو گئی ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں. دین، نصرت دین، اس دین سے مراد 14 معصومین ہیں مجسم، ان کی جو نصرت کرے. دیکھیں یہ بات ذہن میں رہے، کائنات کے نبی نے دعا فرمائی تھی مکہ میں داخل ہونے سے پہلے، فتح مکہ کے وقت. قرآن کریم نے اس دعا کو بیان کیا، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پالنے والے میرے لیے اپنی جانب سے سلطان، طاقتور، نصیر، مددگار قرار دے دے. اب رسول جسے مددگار طلب کر رہے ہیں وہ رسول کی نصرت کرے گا، وہ دین کی نصرت کرے گا. وہ کون؟ جناب ابن عباس نے کہا اللہ نے نبی کی دعا قبول کی اور علی جیسا مددگار دیا. تو یہ تو فتح مکہ کے موقع پر ہے. اس سے پہلے رسول کی مدد کون کر رہا تھا؟ رسول کی مدد بچپنے سے علی علیہ السلام کر رہے ہیں. فتح مکہ کے موقع پہ کیا ہوا؟ دوبارہ نبی نے دعا کی ہے کہ یہ مکہ میں دوبارہ جا رہا ہوں. بہت توجہ کیجئے گا، مکہ میں دوبارہ جا رہا ہوں پروردگار. اب انہوں نے مجھے عرصہ پہلے یہاں سے نکالا تھا، ذہن میں رہے کہ 10 سال گزر چکے ہیں، کائنات کے نبی مکہ نہیں آ چکے، اپنا گھر بار چھوڑ کے گئے ہیں. کائنات کے نبی اب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں فتح مکہ سے پہلے. یہ لوگ جان کے اتنے دشمن ہیں کہ 10 سال مسلسل جنگیں ہوتی رہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ حنین، تمام جنگیں ہوتی رہیں. ان کو مکہ سے ایسے نکالا گیا تھا کہ کائنات کے نبی ہجرت کر کے چلے گئے تھے، امیر کائنات کو بستر پہ سلا کے گئے تھے. امیر المومنین علیہ السلام نے کیسے نصرت کی تھی کہ جب نبی نے کہا تھا اے علی اللہ کا حکم ہے کہ میرے بستر پہ آپ سوئیں گے اور میں چلا جاؤں گا. ایک سوال کیا تھا مولا کائنات نے، ابا تسلمنا بمبیتی، اے رسول خدا آپ محفوظ رہیں گے میرے سونے سے؟ یعنی سوال عجیب انداز سے کیا. رسول نے مسکراتے ہوئے کہا بلا بالکل اے علی آپ سوئیں گے تو میری جان بچے گی، تو اللہ میری حفاظت فرمائے گا. یہ نہیں سوال کیا علی علیہ السلام نے کہ میں بچوں گا یا نہیں. 40 قبیلے پورا عہد کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس وقت آج کی رات محمد کو قتل کرنا ہے. میں بات طویل نہیں کروں گا، ایک جملہ سن لیجئے گا. امیر المومنین علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ میرے بستر پہ سونے سے نبی کی جان بچے گی، ہوا الی الارض ساجدن، علی علیہ السلام زمین کی جانب جھکے سجدہ کیا. امت محمدی میں پہلا شکر کا سجدہ تھا جو علی علیہ السلام نے اس وقت کیا کہ میرے سونے سے محمد کی جان بچ رہی. تو اس حال میں نکلے ہیں. آپ دوبارہ داخل ہو رہے ہیں، دعا کی پالنے والے مددگار دے دے. کس کو مددگاری کے لیے بھیجا؟ علی علیہ السلام کو. اور کیسے مدد کی ہے اس وقت؟ بت پہلے علی علیہ السلام کی ولادت پہ ہی گرے تھے اور اب بڑے بڑے بت تھے، 360 بت تھے کعبے میں. ہر دن کا الگ بت تھا عبادت کا، ہر دن کا الگ بت تھا عبادت کا. مگر علی علیہ السلام نے کہا ما کانا ابی ولا جدی ولا احد من اجدادی عبدوا صنما قطو. آدم علیہ السلام تک کسی بھی میرے آبا و اجداد میں سے کسی نے بھی کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے بھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا ہے. توجہ کیجئے گا. نصرت دین سوال کیا تو آپ کے آبا و اجداد کس دین پر تھے؟ رسول تو نہیں آئے تھے اس وقت، اعلان رسالت نہیں کیا تھا. تو آپ کے جد عبد المطلب کس دین پر تھے؟ تو کہا حضرت عبد المطلب نہیں کہتے تھے، تم نے نہیں سنا، وہ کہتے تھے انا علی دین جدی ابراہیم،
میں اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں اور اسی دین پر ثابت قدم تھے. اسلاب شامخہ کے مصداق تھے. اسلاب شامخہ یعنی کیا مطلب؟ وہ شجرہ جس میں آدم علیہ السلام تک ایک لمحہ کے لیے بھی کسی نے سجدہ بتوں کے آگے نہ کیا ہو، ایسے کو کہا جاتا ہے اسلاب شامخہ. تو کہا، سرکار نے کہا میں جناب ابراہیم کی دعا ہوں. کیا مطلب؟ کون سی دعا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پالنے والے کہ جو امامت کا عہدہ ہے میری ذریت میں عطا کرے گا. یہ بات سمجھا سکا تو آج کی بحث سوارت ہو گئی. سنیے گا، امامت کا عہدہ میری ذریت میں عطا کرے گا. دیکھیں حضرت ابراہیم نبی بن چکے ہیں، رسول بن چکے ہیں، خلیل بن چکے ہیں، عبد بن چکے ہیں. اب کوئی ماسٹر کر چکا ہے، اس کو کہا جائے ہم تمہیں میٹریکولیشن کی ڈگری دے رہے ہیں، کیا مذاق کر رہے ہو؟ اب تمام کے تمام عہدوں پہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا پالنے والے میری ذریت میں سے نبوت دے گا، نہیں سوال کیا. میری ذریت میں رسالت دے گا، نہیں سوال کیا. جب امامت ملی تو سوال کیا. اس کا مطلب اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام نے امتحانات پورے کیے، اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، تمام کلمات کا امتحان دے دیا. اتمہن الی القائم، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. امام علیہ السلام نے کہا جب ابراہیم علیہ السلام نے 12 کے 12 کی امامت کا اقرار کر لیا، 12ویں امام تک مکمل کر لیا، تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں. اس کا مطلب پہلے والا جو درجہ تھا اس سے درجہ بلند ہو گیا. اب جب درجہ بلند ہوا تو سوال کیا میری ذریت میں بھی امامت رکھے گا پالنے والے؟ تو اللہ نے کہا لا ینال عہدی الظالمین، یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یعنی ظالموں تک نہیں پہنچے گا. جو ذریت میں اطاعت گزار آئیں گے انہی کو ملے گا. اب آپ سورہ لقمان کی جانب جائیے. اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے. یہاں تک آ گئے، شرک بہت بڑا گناہ ہے. لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے. شرک بہت بڑا ظلم ہے. اب سنیے، 8ویں امام کہتے ہیں یہ آیت جو ہے نا کہ عہدہ امام ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یہ آیت وہ ہے کہ اب طلت، جس نے باطل کر دیا تمام باطل خلافتوں اور ان کے دعوے داروں کو. مولا کیسے باطل کر دیا؟ کہا جس نے زندگی میں ایک لمحہ کے لیے بھی بت کے آگے سجدہ کیا. اللہ کہہ رہا ہے شرک بہت بڑا ظلم ہے. ایک لمحہ کے لیے ظلم تو کر دیا نا، اب قیامت تک مسلمان تو ہو سکتا ہے، اللہ کی جانب سے امام یا خلیفہ نہیں ہو سکتا. جس کی آدھی سے زیادہ زندگی بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گزر جائے. بات واضح ہے کہ نہیں بھئی؟ یہ تو تمام مانتے ہیں نا کہ بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہوئے زندگی گزری. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، مولا کائنات، میں گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں، سنیے گا. مولا کائنات کہتے ہیں میرے آبا و اجداد میں کسی نے کبھی بھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا، ہمیشہ سے ہر دور میں یہ اللہ کے دین کے ناصر رہے ہیں. یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ہمیشہ سے ہر دور میں اللہ کے دین کے مددگار رہے. کائنات کے نبی داخل ہو رہے ہیں مکہ میں، کتنے بت ہیں؟ 360 بت ہیں ابھی بھی. کائنات کے نبی داخل ہو رہے ہیں اور علی علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پہ بلند کیا. رفعہ لکسر الاسنام، بتوں کو توڑنے کے لیے علی علیہ السلام کو بلند کیا. امیر المومنین اسلام نے کہا تھا رسول خدا میں اٹھاؤں آپ کو، آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کہا اے علی میرا بوجھ تم نہیں اٹھا سکو گے. اس میں بھی بہت ساری احادیث ہیں. کیا مطلب؟ کیا نہیں اٹھا سکو گے؟ مطلب یہ کہ نبوت ختم ہو رہی ہے، امامت شروع ہو رہی ہے. اے رسول خدا میں کہا اللہ کا حکم ہے تم میرے کاندھوں پہ آؤ. رفعہ، کیوں اٹھایا تھا؟ چھٹے امام سے 3 مرتبہ سوال کیا تھا، امام نے تینوں مرتبہ جواب دینے کے بعد کہا اب آگے نہ پوچھنا، جواب دوں گا تو برداشت نہیں کر سکو گے.
بس یہ سمجھ لو کہ نبی نے اس لیے اٹھایا تھا تاکہ زمانہ جان لے انہو علم بعدہ، نبی کے بعد اگر کوئی ہے جس کی جانب رجوع کرنا ہے تو علی ہے۔ امیر کائنات کو اٹھایا، بتوں کو توڑ رہے ہیں، آپ کے علم ہے حدیث، امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں اتنا بلند ہوا اگر میں چاہتا کہ آسمان کے تاروں کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ اے علی، کہ رسول خدا حیران ہوں اتنی بلندی پہ گیا، ناصر مانگا تھا نا، نصرت کیسے کی ہے رسول کی، اتنی بلندی پہ گیا اور جب آیا ہوں تو ذرہ برابر بھی خراش نہیں آئی۔ نبی نے جواب دیا اے علی کیسے چوٹ لگ سکتی تھی آپ کو، محمد یرفعک و جبریل ینزلک، محمد نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا اور جبریل نے محبت و احترام سے اتارا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب کائنات کے نبی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، ناصر طلب کیا تھا، نصرت دین موضوع گفتگو ہے، مگر میں نے بیان کیا بچپنے سے علی علیہ السلام ناصر رہے ہیں، ہمیشہ سے بچپنے سے۔ میں کچھ کا ذکر کروں گا، جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب، حضرت آمنہ اور چند شخصیات ہیں جن کا ذکر کروں گا، مگر کمال یہ ہے جناب ابو طالب نے جو نصرت کی ہے نبی کریم کی، کس بنا پہ کی؟ حضرت عبد المطلب کی نصیحت کی بنا پہ۔ حضرت عبد المطلب زندگی بھر کائنات کے نبی کی نصرت کرتے رہے اور تمام کے تمام انبیاء کے تبرکات حضرت عبد المطلب تک آئے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ جناب عبد المطلب وہ ذات ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک نور محمدی اور نور علوی ساتھ ساتھ رہا۔ حضرت عبد المطلب میں آ کے یہ نور تقسیم ہوا، ایک جناب ابو طالب کی پیشانی پہ چمکا اور ایک حضرت عبداللہ کی پیشانی پہ چمکا، ایک محمد بنے تو ایک علی، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ حضرت عبد المطلب کا کیا کردار تھا میں ذکر کروں گا، مگر سنیے، بچپنے کا عالم، ساری کوششیں کر چکے ہیں مشرکین مکہ، حضرت ابو طالب کے پاس آئے، کبھی اس لالچ کو لے کے آئے، اے ابو طالب دیکھو یہ ہم اس لڑکے کو لے کے آئے ہیں، کون ہے؟ خالد بن ولید کا بھائی، خالد بن ولید کا بھائی، اسے لے کے آئے ہیں، تم اسے رکھ لو، غلام بنا لو، خدمت کرے گا، محمد کو ہمارے حوالے کر دو، محمد کو ہمارے حوالے کر دو، بات تمام ہو جائے۔ جناب ابو طالب نے جواب دیے تو انصاف نہیں ہوا، میں تمہارے بیٹے کو لوں اور اسے کھلاؤں پلاؤں، پال پوس کے بڑا کر دوں اور تم میرے محمد کو لے کے قتل کر دو، کمال ہے جناب۔ اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں بھائی محمد سے کہو مکے کی کسی خاتون سے رشتہ کرنا چاہیں ہم کروائیں گے، یہ دین وین یہ چھوڑیں، نصرت دین یہ باتیں چھوڑیں۔ ایک ایک کر کے مرحلہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے جا رہے ہیں، جناب ابو طالب کیسے نصرت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ معاملہ آ گیا کہ جناب ابو طالب سے کائنات کے نبی نے کہا آخری مرحلے میں، اے چچا اگر یہ ایک ہاتھ پہ چاند دوسرے پہ سورج لا کے رکھے پھر بھی میں دین الہی کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ ہو گیا معاملہ۔ اب سنیے، اب جناب ابو طالب نے کھل کے کہہ دیا کوئی محمد کو کچھ نہیں کر سکتا۔ جب کھل کے کہہ دیا نا، اب بڑے تو ہٹ گئے سامنے سے۔ اب میں امام کی حدیث پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کمال یہ ہے بڑے سامنے سے جب ہٹے تو ان مشرکین مکہ نے کہا محمد کو اذیت کیسے دیں، ابو طالب زندہ ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے، کائنات کے نبی فرماتے جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے ایسی نصرت کی ہے دین کی، میری ایسی نصرت کی ہے۔ یہ جو سارے واقعات آپ پڑھتے ہیں کائنات کے نبی پہ کچرا پھینکا جاتا اور اذیتیں دی جاتی، جناب ابو طالب کی حیات میں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئی، اس کے بعد یہ سختیاں بڑھی، جبھی ہجرت کا حکم آیا۔ اب سنیے، جناب ابو طالب ہیں، اب کھل کے کوئی بڑا سامنے نہیں آ سکتا۔ اب انہوں نے، مشرکوں نے اپنے بچوں کو بلایا، کہا محمد جب نکلیں باہر تو انہیں پتھر مارا کرو، انہیں اذیت دیا کرو۔
ابو طالب آئیں گے بھی تو ہم کہیں گے بھائی بچے ہیں. اب اسلام کی دوسری جنگ ہے, اس کی روایت میں پیش کروں. اسلام کی دوسری جنگ کون سی ہے؟ جنگ احد ہے. پہلی جنگ ہے جنگ بدر ہے, اس کے بعد جنگ احد ہوئی ہے. جنگ احد میں سردار مشرکین کا آیا جس کا نام ہے طلحہ ابن ابی طلحہ. طلحہ ابن عثمان نام ہے, ابی طلحہ کہا جاتا ہے, مشرکوں کا سردار ہے. آ کے کہنے لگا ہے مسلمانوں مقابلے میں آؤ, کون ہے جو میرے ہاتھوں قتل ہوگا اور جنت میں جائے گا. ایسے طنز کر رہا ہے مسلمانوں کو. طلحہ ابن ابی طلحہ, نصرت دین موضوع گفتگو ہے, سنیے. وہ جتنے تھے کوئی بھی مقابلے میں نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لشکروں سے اکیلا لڑ جاتا ہے, بہت بہادر ہے, کوئی نہیں آ رہا. امیر المومنین علیہ السلام کھڑے ہوئے, کہنے لگے میں تیرے مقابلے میں آؤں گا اور تجھے واصل جہنم کروں گا. اب اس کا جملہ سنیے. یہ کہتا ہے طلحہ ابن ابی طلحہ قد علمت انه لا يجسر علی احد غیرک یا قسم. مجھے یقین تھا کہ میرے مقابلے میں تمہارے علاوہ کوئی آنے کی جرأت نہیں کر سکتا. یا قسم, اے ہڈیوں کو توڑنے والے. امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. ہم سے سوال ہوا مولا یہ طلحہ ابن عثمان جنگ احد میں ابھی تو جنگ شروع ہی نہیں ہوئی تھی, علی علیہ السلام کو اس نے کہا یا قسم, قاف صاد میم, یا قسم اے ہڈیوں کو توڑنے والے. یہ علی علیہ السلام کو کیوں کہا؟ چھٹے امام سے سوال ہوا. امام نے کہا یہ اس وقت کی فضیلت نہیں ہے, یہ علی کے بچپنے کی فضیلت ہے. مولا کیا مطلب؟ ناصر اسلام, سنیے گا, نصرت دین کیسے کی؟ یہ بچپنے کی فضیلت ہے. مولا بچپنے کی فضیلت کیا مطلب؟ کہ بچپنے میں جب مشرکین مکہ کائنات کے نبی کو اذیت دیا کرتے تھے, مشرکوں کے بڑوں نے اپنے بچوں کو بلایا, جب محمد نکلے انہیں پتھر مارنا, انہیں اذیت دینا. تو ایک دن رسول آئے, مولا علی بچپنا ہے, 9 سال کی عمر ہے, بچپنا ہے. پوچھا اے رسول خدا یہ کیا ہوا؟ کہا جب نکلتا ہوں مشرکین کے بچے اذیت دیتے ہیں, اے رسول خدا کل جب نکلیے گا خود نہیں مجھے ساتھ لے کے جائیے گا. یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں. اگلا دن آیا, نبی کریم آگے, علی علیہ السلام پیچھے, گویا کہ والشمس وضحاہا کی تفسیر چل رہی ہے. محمد آگے ہیں, علی پیچھے ہیں. والشمس وضحاہا حدیث ذہن میں آ گئی, قسم ہے سورج کی, قسم ہے سورج کی روشنی کی. والقمر اذا تلاہا, قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آ جائے. امام کہتے ہیں سورج سے مراد محمد مصطفیٰ, قمر سے مراد علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. مکہ کی سرزمین, کائنات کے نبی چل رہے ہیں, پیچھے علی علیہ السلام. اب اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا, ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے محمد آپ نے پتھر نہیں پھینکے, آپ نے پتھر نہیں پھینکے, جب پھینکے اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے پتھر پھینکے. پتھر کس نے اٹھا کے دیا تھا؟ پتھر اٹھانے والے کو علی کہتے ہیں. مولا کائنات نے پتھر اٹھا کے نبی کے حوالے کیا, نبی نے پتھر مارا مشرکوں کی جانب, علی اور نبی دونوں اس عمل میں شریک ہوئے. اللہ نے اپنا عمل کہا, بچپنے کی فضیلت چھٹے امام بیان کر رہے ہیں. مشرکین کے بچے آئے, آگے بڑھے, علی نے گٹھلیاں اٹھائی, مارنا شروع کیا. کسی کو پکڑا, کسی کا ہاتھ ٹوٹا, کسی کی ناک ٹوٹی, کسی کا کان ٹوٹا. حدیث میں ملا, چھٹے امام کہتے ہیں بچے روتے ہوئے گھر پہ آئے اور کہنے لگے یا اماں قسمنا علی, قسمنا علی, قسمنا علی. علی نے کان توڑ دیا, علی نے ہاتھ توڑ دیا, علی نے ناک توڑ دی. اس دن سے علی کی فضیلت میں جملہ کہا جانے لگا, اے بچپنے میں مشرکوں کی ہڈیاں توڑنے والے. سلامت یا علی.
یا اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل. تو امیر المومنین علیہ السلام بچپنے سے ہی ناصر رسول ہیں، بچپنے سے ہی ناصر رسول ہے. چھٹے امام کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے انہیں کہا گیا یا قسم. اس سے پہلے کی بات ہے، یہ تو پھر بھی بچپنا ہے جب اعلان ہو چکا. اس سے پہلے کی بات جب پہلی دعوت تھی، دعوت ذو العشیرہ، ایکم یوازرونی، کون میری پشت پناہی کرے گا، کون میرا ناصر ہوگا، کون میرا مددگار ہوگا. اگر کوئی مددگار ہوگا اس دین کے معاملے میں میری طرف سے، اس کے لیے اللہ کے حکم سے یہ فضیلت ہے علی ان یکون اخی، کہ جو میری نصرت کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، ووصی میرا وصی ہوگا، وخلیفتی میرا خلیفہ ہوگا. کون کھڑا ہوا؟ علی ابن ابی طالب. بچپنے کی بات ہو رہی ہے تو بچپنے سے علی علیہ السلام ناصر رسول ہے. نصرت دین موضوع گفتگو ہے. سنیے، کائنات کے نبی آپ کے علم میں ہے یتیم ہو گئے تھے. ولادت سے پہلے والد جناب عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. حضرت عبداللہ کے رخصت ہونے کے بعد ابھی بچپنے کے عالم تھا. 6 سال کی عمر مبارک تھی جب والدہ رخصت ہوئی. 6 سال کی عمر میں حضرت ام ایمن کائنات کے نبی کو با حفاظت لے کے آئیں. ابوا کی سرزمین پہ والدہ کا انتقال ہوا تھا، لے کے آئیں. جناب ام ایمن کا بھی بڑا کردار ہے. لے کے آئیں، بارکہ نام ہے حضرت ام ایمن کا. عظیم المرتبہ شخصیت، ناصرہ دین ہے. کائنات کے نبی کی حفاظت کی ہے. نبی کریم کے والد کی کنیزی میں تھی جناب ام ایمن. لے کے آئیں با حفاظت نبی کریم کو. اس کے بعد کس نے سنبھالا؟ حضرت عبد المطلب. 8 سال کی عمر سے لے کے جناب عبد المطلب نے، حضرت عبد المطلب نے حفاظت کی. آخری لمحہ جب آیا نا، زندگی بھر حضرت عبد المطلب دیکھتے رہتے ہیں. جناب عبد المطلب دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو محمد کی مدد کر رہا ہے. جناب ابو طالب تمام بھائیوں میں آخری وقت میں سب کو بلایا جناب عبد المطلب نے. جناب عبد المطلب کے بڑے فضائل ہیں کائنات کے نبی کی زبانی کے. ایسی نصرت کی ہے دین کی جناب عبد المطلب نے کہ قیامت میں اس حال میں آئیں گے عبد المطلب کہ انبیاء جیسی ہیبت ہوگی، بادشاہوں جیسا چہرہ ہوگا. یہ عبد المطلب ایسی نصرت کی ہے جناب عبد المطلب نے. کیسے نصرت کی بات یہاں روکوں گا میں. آخری وقت میں تمام بچوں کو بلایا اور کہا کون میرے محمد کی ذمہ داری لے گا. دیکھ رہے ہیں نصرت کیسے کر رہے ہیں. سرکار کو بلایا، سینے سے لگایا، گریہ کر رہے ہیں جناب عبد المطلب. جناب عبد المطلب کی 5 ایسی سنتیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی، بلکہ قیامت تک کے لیے دین اسلام میں جاری کر دی. جناب عبد المطلب کی 5 سنتیں، جن میں سے یہ طواف ہے. 7 چکر، پہلے جتنے چکر لگاتے تھے لگاتے. جناب عبد المطلب نے 7 چکر لگائے. اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے شریعت بنا دی. اس گھرانے سے ہی شریعت آئی ہے. اہل بیت سے جڑ جائے انسان، پھر یہ جو کہیں وہی دین ہو جاتا ہے. آخری وقت ہے، روایت سنیے گا تاکہ مجھے وہ بات بھی بیان کرنا ہے کہ اس زمانے میں کیسے نصرت ہوگی. ایک حدیث صرف پیش کر سکوں گا میں. سنیے، جناب ابو طالب کو بلایا، بیٹوں کو بلایا. حضرت ابو طالب نے کہا میں پرورش کروں گا اپنے بھتیجے کی. نزدیک بلایا اور جناب عبد المطلب نے وعدہ لیا. اس جملوں کو یاد رکھیے گا، یہ خلاصہ ہے، سمجھے. جناب ابو طالب سے دعویٰ کرنے کے بعد وعدہ لیا حضرت عبد المطلب نے ان ینصرہ بالمال وبالید وباللسان. یہ جملے یاد رکھیے گا کہ حضرت عبد المطلب نے کہا وعدہ کرو اے ابو طالب، مال سے بھی مدد کرو گے محمد کی، زبان سے بھی مدد کرو گے اور ہاتھوں سے بھی مدد کرو گے. ہاتھوں سے مدد کرنے کے لیے ید اللہ علی ابن ابی طالب کو تیار کر دیا. کمال ہے، یعنی جیسے ممکن ہوا جناب عبد المطلب کے اس جملے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا حضرت ابو طالب نے. میں ذکر کروں گا شیب ابی طالب کی سختیاں، وہ تمام کی تمام آئیں گی انشاءاللہ ان مجالس اعظام میں، کہ کس طریقے سے اس میں 3 سال گزارے اور کیسے نصرت کی بیان ہوگا. حضرت ابو طالب سے کہا دیکھو مال کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے اور زبان کے ذریعے نصرت کرنا ہے. زبان کے ذریعے کیسے نصرت کی؟ ایک جملہ پیش کرتے رہوں. وَأَبْيَضٌ يَسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. کائنات کے نبی کی شان میں
پہلی نعت جس شخصیت نے کہی ہے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. اب یہ سن، نبی وہ نور ہے، دونوں جو طرح پڑھا جا سکتا ہے. یستسقى الغمام بوجهه، کہ بادل جن کے چہرے سے پانی کی زکات لیتا ہے. کیا کمال کی فضیلت بیان کی ہے. یستسقى الغمام بوجهه، اگر بادلوں کو سیراب کیا جاتا ہے تو محمد کے چہرے کی برکت سے. یہ کب کی بات ہے؟ جب یہ سارے اہل مکہ آ گئے تھے کہ قحط سالی ہو گئی ہے، اے ابو طالب دعا کیجئے، آپ ہی کے در سے ہمیشہ ہماری مشکلات حل ہوتی ہیں. حضرت ابو طالب کائنات کے نبی کو آغوش میں لے کے آئے، نبی کی برکت سے بارش برسی. جناب ابو طالب نے 80 اشعار کہے، اور یہ وہ اشعار ہیں کہ الگ سے ایک موضوع بنایا جا سکتا ہے. امیر کائنات کہتے ہیں اپنے بچوں کو ان اشعار، ابو طالب کے اشعار سکھاؤ، پڑھو، اس میں علم ہے، اس میں دین ہے. جناب ابو طالب کے اشعار، اس میں سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں. اب یسو نبی وہ نور ہے. یستسقى الغمام بوجهه، کہ بادل جن کے چہرے سے پانی کی زکات لیتا ہے. سمال الیتامى وعصمۃ للارامل، یتیموں کا پناہ گاہ، بیواؤں کا ملجا محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. زبان سے، ہاتھ سے، مال سے نصرت کر رہے ہیں ابو طالب. مال سے کیسے نصرت کی؟ ایک جملہ سن لیجئے گا. خطبہ دیتے وقت جناب ابو طالب نے کہا تھا کہ والصداق والصداق ما سألتم. یہ ابو جہل اور بڑے بڑے دشمنان اہل بیت کہہ رہے تھے کہ ابو طالب کے پاس اتنا مال نہیں ہے، مہر بہت زیادہ رکھ دو تاکہ محمد کی شادی نہ کر سکیں. یہ جملہ کہا تھا انہوں نے. جناب ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا ہے، خطبہ میں انشاءاللہ پیش کروں گا، خطبہ پڑھا ہے، اس خطبے میں کہا والصداق ما سألتم، جو مہر مانگتے ہو مانگو، ابو طالب اپنے مال سے عطا کرے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. تو محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. اب دیکھیں بات کو میں یہاں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. تمہید ختم ہو گئی بالکل. اب یہ بات واضح ہو گئی، کائنات کے نبی کی نصرت، 14 معصومین علیہ السلام کی نصرت جو کر رہا ہے، اللہ اسے ناصر دین میں شمار کرے گا. کوئی بھی کسی بھی دور میں جس نے نصرت کی ہو، وہ اللہ اسے ناصروں میں شمار کرے گا، مددگاروں میں شمار کرے گا. مددگاروں میں شمار کرے گا تو اجر کیا ملے گا؟ اجر یہ ملے گا دنیا میں ان کے مددگاروں میں ہوگا، آخرت میں ان کے ساتھیوں میں ہو جائے گا. آخرت میں ان کے ساتھیوں میں ہو جائے گا، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. مدد کے لیے زمانے کو پا لینا کافی نہیں ہے، دیکھ لینا کافی نہیں. کائنات کے نبی کو کتنوں نے دیکھا، ابو جہل، ابو لہب اور کتنے دیکھا، لیکن دیکھنا کافی نہیں ہے. نصرت اور دل میں ولایت کافی ہے. یہ ذہن میں رہیے گا، رکھیے. اسی طرح 12ویں کے دور زندگی گزار رہے ہیں، ان کے دیکھنے کی دعا کا کہا گیا ہمیں، لیکن معرفت کے ساتھ. کیا مطلب معرفت کے ساتھ؟ ان کی امامت کا عقیدہ دل میں رکھ کے ان کو دیکھنے کے دیدار کی دعا کیا کرو. جمعہ کا دن ہے، ایک جملہ سن لیجئے گا. جمعہ کے دن آپ دعا پڑھتے ہیں نا، فاغث یا غیاث المستغیثین، تو اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، عبیدک المبتلا، تیرا یہ پریشان حال بندہ ہے، ارہ سیدہ، اسے اس کے سید و سردار امام مہدی کا دیدار کروا دے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. نصرت دین کا ایک یہ مصداق ہے کہ وقت کے امام کے چہرے کے دیدار کی دعا کرنا، کائنات کے نبی کے چہرے کے دیدار کی دعا کرنا. حبب الی من دنیاکم الصلاۃ، شہزادی کونین فرماتی ہیں تمہاری دنیا سے 3 چیزیں میرے لیے محبوب پسندیدہ قرار دے دی گئیں. النظر الی وجہ رسول اللہ، ان میں سے ایک یہ کہ نبی کے چہرے کی جانب نگاہ کرنا، زیارت کرنا. 2 بھی سن لیجئے گا جب ذکر کی یہ روایت. الانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں انفاق کرنا، خرچ کرنا. تیسری چیز تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا. کمال یہ ہے کہ وقت کے امام کے چہرے کا دیدار، نبی کریم کے حجت خدا کے چہرے کے دیدار، اس کی دعا کرنا، یہ نصرت دین کا ایک مصداق اس وقت ہوگی جب دل میں ان کی ولایت ہوگی. یہ قدم آگے بڑھ گیا، اب کیا ہوگا سنیے. طوبی لمن ادرک قائمنا علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اس دور کو جو پالے، کائنات کے نبی فرما رہے ہیں، کائنات کے نبی اس دور کو جو پالے، جو
ڈر کر لے، پالے میرے بارہویں کو، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ کس حال میں پالے رسول خدا؟ بس پالے، دیکھ لے بارہویں کو، ان کے دور پالے؟ کہا نہیں، وہ یأتم بہ فی غیبتہ، غیبت کے دور میں ان کی پیروی کر رہا ہو، یأتم بہ، کوشش کر رہا ہو پیروی کی، یأتم بہ فی غیبتہ، یتولی اولیاءہ، ائمہ معصومین کی ولایت سے دل کو سجا چکا ہو۔ کافی ہے رسول خدا؟ دو چیزیں ہو گئی۔ کہا نہیں، کافی نہیں، یتبرأ من عدوہ، ان کے دشمنوں سے براءت بھی کر رہا ہو۔ صرف محبت کافی نہیں ہے۔ کذب من ادعى انه یوالینا ولم یتبرأ من عدونا، جھوٹا ہے وہ شخص جو ہماری ولایت کا دعویٰ رکھے اور دشمنوں سے براءت کا اظہار نہ کرے۔ چھٹے امام نے کہا، امام کی خدمت میں آئے، بہت ساری حدیثیں ہیں نا، چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام، مولا کائنات کے بادشاہ صاحب کہنے لگے یا علی احبک، اے علی محبت کرتا ہوں آپ سے بہت، واحبہ، وہ اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو جنگ کرنے آیا تھا آپ سے۔ امام نے کہا انت الاعور، تو ایک آنکھ سے صحیح ہے، ایک آنکھ سے اندھا ہے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کانا ہے۔ کیا مطلب؟ کہا یا تو علی کی محبت و ولایت رکھ اور پورا بینا ہو جا، یا جا دشمن علی کی محبت رکھ اور پورا اندھا ہو جا۔ تو یہ بات ذہن میں رہے، ایمان کب مکمل ہوگا؟ جب ولایت کے ساتھ براءت ہو۔ کائنات کے نبی کہہ رہے ہیں طوبی لمن ادرک قائمنا، جو ہمارے بارہویں کو پالے، وہو یأتم بہ فی غیبتہ، قبل قیامہ، قیام سے پہلے غیبت کے دور میں ان کی پیروی کر رہا ہو، یتولی اولیاءہ، ان کے اولیاء ائمہ اہل بیت کی ولایت دل میں رکھے ہو، یتبرأ من عدوہ، ان کے دشمنوں کی براءت ہو، تو ہوگا کیا ہے رسول خدا؟ ذاک من رفقائی، کائنات کے نبی فرما رہے ہیں وہ شخص مجھ محمد مصطفیٰ کے رفیقوں میں، ساتھیوں میں ہوگا جنت میں۔ وذوی مودتی، اور صاحبان مودت، جسے رسول کہیں کہ یہ ہاں ہماری مودت رکھتا ہے، ان لوگوں میں وہ ہو جائے گا، ایسا ناصر وہ ہو جائے گا کہ جو غیبت کے دور میں یہ تین کام کر رہا ہو، ان کی ولایت سے دل کو سجا چکا ہو، پیروی کی کوشش کر رہا ہو، ان کے دشمنوں سے براءت کرتا ہو۔ کائنات کے نبی کہہ رہے ہیں میرے ساتھ ہوگا ذوی مودتی، اور صاحبان مودت میں ہوگا۔ وَأَكْرَمُ الْخَلْقِ یوم القیامت من امتی، تمام مخلوقات میں قیامت کے روز تمام امت میں میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہوگا جو بارہویں کے دور میں بغیر دیکھے ان کی ولایت سے دل کو سجا چکا ہوگا۔ ناصر دین اگر بنے گا تو سرکار اسے اپنا بھائی کہہ دیں گے۔ کیسے کہہ دیں گے کائنات کے نبی اپنا بھائی؟ اصحاب کے مجمع میں بیٹھے، ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم لقنی اخوانی، پالنے والے مجھے اپنے بھائیوں سے ملوا دے۔ سرکار سے پوچھا گیا مولا اے رسول خدا ہم بھی تو بھائی ہیں؟ کہا نہیں، تم بھائی نہیں ہو، میرے بھائی وہ ہوں گے کہ جو میرے بارہویں پر بغیر دیکھے ایمان لائیں گے۔ تم تو دیکھ کے مجھ پر ایمان لا رہے ہو، وہ بارہویں کو بغیر دیکھے اس پہ بھی ایمان لائیں گے، مجھ پہ بھی ایمان لائیں گے، ایسے کہ اپنے وجود سے بڑھ کے اس کے وجود پہ یقین ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کے ساتھ ہوگا، بات میں نے تمام کر دی، ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا۔ کون؟ من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ کوئی سوال کرے کیسے ممکن ہے رسول خدا کے ساتھ کوئی ہو سکتا ہے؟ سورہ نساء ارشاد پروردگار ہوا جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی وہ ان کے ساتھ ہوگا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور کیا بہترین رفاقت ہے ان کے ساتھ۔ اللہ نے کہا، اب سنیے کائنات کے نبی منبر پہ تشریف فرمائے، ایک شخص آتا ہے دل میں ولایت رکھے ہے، امین المومنین اسلام سے حدیث ہے، ایک شخص آتا ہے دور سے بھرے مجمع میں کائنات کے نبی کو دیکھتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، کچھ دیر کھڑا دیکھتا ہے چلا جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، تجارت کرنے چلا جاتا ہے، تجارت میں مشغول ہے۔ امین المومنین اسلام فرماتے ہیں تجارت میں مشغول ہے، پھر دل چاہا نبی کا دیدار کر کے آؤں، دکان بند کی، پھر آتا ہے مجمع میں رسول بیٹھے ہیں، دور سے کھڑے ہو کے رسول کو دیکھتا ہے چلا جاتا ہے۔ یہی کام ہے اس کا اور کچھ نہیں ہے، اپنے کام میں مشغول ہے، واجب نماز کے بعد واجب نماز پڑھ لیتا ہے، اپنا چلا گیا۔ کمال یہ ہے
ایک دن کائنات کے نبی نے بلایا اور کہا تم پریشان کچھ دنوں سے لگ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے رسول خدا آپ جان گئے پریشانی تو سنیے، میں جب آپ کی محفل میں آتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں تو دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ کو دیکھ کے چلا جاتا ہوں تو سارا دن اچھا گزرتا ہے، کبھی دن میں دوبارہ یاد آتی ہے، آپ کے دیدار کو آ جاتا ہوں۔ کچھ دنوں سے میں اس سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ اگر میں رخصت ہو گیا، جنت میں بھی چلا گیا تو کہاں آپ ہوں گے، کہاں میں؟ جنت تو مل جائے گی، آپ کا دیدار کیسے ملے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں معرفت کیسی ہے، یعنی جنت نہیں، جنت سے اوپر آپ کا دیدار چاہیے۔ جنت تو مل جائے گی، آپ کا دیدار کیسے ملے گا؟ کائنات کے نبی خاموش ہیں، حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا بتلا دو اسے، جو اطاعت کرے گا رسول کی وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام نازل کیا۔ کائنات کے نبی نے کہا من النبیین، آیت ہے نبیوں کے ساتھ ہوگا، کہا میں نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہوگا وہ شخص۔ والصدیقین، صدیق کے دو معنی لیے جا سکتے ہیں، ایک تصدیق کرنے والا، ایک وہ جس نے کبھی بھی کسی لمحے میں جھوٹ نہ بولا ہو۔ دونوں معنی میں میرا بھائی علی صدیق اکبر ہیں، سنن ابن ماجہ میں جا کے سرچ کر لیجئے گا، انا الصدیق الاکبر، میں علی ہوں جو صدیق اکبر ہوں۔ لا یقولها بعدی الا کذاب، میرے بعد یہ کوئی نہیں کہے گا الا یہ کہ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا۔ تو کائنات کے نبی نے بھرے مجمع، یہ کون حدیث بیان کر رہا ہے؟ یہ انس ابن مالک بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کائنات کے نبی نے بھرے مجمع میں کہا محراب میں جانے کے بعد ہم نے دیکھا رسول کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا ہے۔ کہ رسول خدا آپ نے آیت تو پڑھ دی ہے کہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا وہ شخص جو آپ کی اطاعت کرے گا۔ نبیوں سے مراد کیا؟ کہا میں محمد مصطفیٰ۔ صدیقین سے مراد کیا؟ علی ابن مرتضیٰ، علی مرتضیٰ۔ کہا شہداء سے مراد کیا؟ کہا حمزہ سید الشہداء، حضرت حمزہ سید الشہداء۔ ایک جملہ سن لیجئے گا، مجھے حضرت حمزہ کا ذکر کرنا ہے لیکن ایک جملہ سن لیجئے گا۔ حضرت حمزہ کو سید الشہداء ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا، اور مدینہ کے دستور ہو گئے تھے حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد حضرت حمزہ پہ پہلے گریہ ہوتا تھا، اس کے بعد اپنے مرنے والوں پہ گریہ ہوتا تھا۔ یہ باقاعدہ تاریخ ہے۔ حمزہ سید الشہداء، ہاں کربلا معلی تک یہ سلسلہ رہا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا۔ اب حسین سید الشہداء ہے۔ اب قیامت تک کوئی بھی اہل بیت سے منسوب ہو، ان کا چاہنے والا ہو، اپنا مر جائے تو پہلے حسین ابن علی پہ گریہ ہوگا، پھر اپنے مرنے والے پہ گریہ ہوگا۔ شہداء کے ساتھ ہوگا، کہا سید الشہداء حمزہ۔ وہ صدیقین، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ صالحین سارے کے سارے امام جس میں حسن و حسین ہے اور میری بیٹی فاطمہ زہرا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہاں تک پہنچ گئے تو میں نے کہا آخری روایت ہو، تو آخری روایت اسی روایت کا جملہ ہے، سنیے۔ جناب عباس کھڑے ہو گئے۔ حضرت عباس کون ہے؟ عباس ابن عبد المطلب، عباس ابن عبد المطلب، ان کی زوجہ ہے جناب لبابہ۔ کمال کی شخصیت ہے ان کی زوجہ بھی، ناصرہ اسلام میں شمار ہوتا ہے، میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت عباس چچا ہیں رسول کے، کہنے لگے رسول خدا آپ نے کہا صدیقین سے مراد علی ہیں، ہم اور علی ایک ہی شجرے سے تو ہیں، ہم اور علی ایک ہی شجرے سے۔ جناب عباس ابن عبد المطلب، علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم، ٹھیک ہے، تو ایک ہی شجرے سے، تو علی کو صدیقین میں کہا، ہم کیوں نہیں ہیں صدیقین میں؟ حضرت عباس نے سوال کیا۔ جناب انس ابن مالک کہتے ہیں کائنات کے نبی نے کہا اے عباس، اے چچا، آپ نے سوال کیے تو اب جواب سنیں۔ جواب سناؤں؟ آمادہ ہے؟ کہا جب آپ نے کہا ہم ایک ہی شجرے سے ہیں اور علی تو مجھ سے چھوٹے بھی ہیں، کہا ہے چچا جب زمین و آسمان خلق نہیں ہوئے تھے، کائنات میں کچھ نہیں تھا، تو اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا تھا۔ کیسے خلق کیا تھا؟ اللہ نے عرش خلق کیا تو محمد مصطفیٰ کے نور سے، اللہ نے عرش خلق کیا تو میرے نور سے، سنیے، اللہ نے ملائکہ خلق کیے تو علی کے نور سے۔
ان اللہ تعالی خلق السماوات والارض، آسمان زمین اللہ نے خلق کیے میری بیٹی زہرا کے نور سے. ان اللہ تعالی خلق، اللہ نے خلق کیا الشمس والقمر بنور الحسن والحسین، حسن اور حسین علیہ السلام ان کے نور سے. یہاں تک پہنچ گئے تو سن لیجئے کہ ثم اراد اللہ ان یبلو الملائکہ، اس کے بعد اللہ نے چاہا کہ ملائکہ کے امتحان لے. ملائکہ کے امتحان لے تو اللہ نے ہر طرف ظلمت اندھیرا جاری کر دیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا. ملائکہ سجدے میں گر گئے. پالنے والے انہی انوار کا واسطہ ہم سے اس ظلمت کو دور کر دے. ملائکہ نے جب واسطہ دیا، گریہ کرنے لگے، گڑ گڑانے لگے. تو ہوا یہ کہ اللہ نے اخذ قندیلا من نور فاطمہ، زہرہ مرضیہ کے نور کی ایک کرن لی، عرش پہ اس کرن کو چمکایا. فزہرت السماوات، تمام آسمان روشن ہو گئے، تمام زمینیں روشن ہو گئیں. ملائکہ کو جب نور دکھا اٹھے، شکریہ ادا کیا، پھر سجدے میں گرے. الہنا وربنا، اے ہمارے پروردگار، اے مالک، ہم جب تک تو نے ہماری حیات رکھی ہے قیامت تک اس عظیم نعمت پہ شکر ادا کرتے رہیں گے. اے عباس، نبی فرما رہے اے عباس، اے چچا سنیے گا، علی کی جو ولایت رکھے نا، آپ علی کی برابری کر رہے ہیں، علی کی جو ولایت رکھے اس کا اجر اللہ نے بیان کیا کہ اے فرشتوں تم سجدہ کرو، انی جعلت ثواب تسبیحکم الی یوم القیامہ، قیامت تک تمہاری تسبیح کا ثواب میں نے قرار دے دیا علی و زہرا کے تمام شیعوں کے لیے. قیامت تک ان کے شیعوں کے لیے تمام ثواب میں نے قرار دے دیا. یہ جملہ کہا علی وہ ہیں جو بظاہر تم کہہ رہے ہو ایک ہی شجرے سے ہے، لیکن علی اس وقت تھے جب خلقت نہیں تھی. علی کے صدقے میں تمام ملائکہ خلق ہوئے. یہ جملہ سن لیا تو حضرت عباس اٹھے، اچھا کام کیا. اٹھنے کے بعد علی علیہ السلام کو سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، بھرے مجمع میں کہا اے علی آج معلوم ہوا اتنے بڑے ہیں آپ. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. وعجل فرجہم. بات میں نے تمام کی. نصرت دین، اگر کوئی کائنات کے نبی کا دیدار کرے، آل رسول کا دیدار کرے، دل میں محبت رکھ کے، تو اللہ نے کہا کہ وہ رسول آل رسول کے ساتھ ہوگا. کائنات کے نبی نے وعدہ کیا. اور یہ آداب میں ہمیں ملا کہ وقت کے امام کا دیدار کیا جائے، اس کی دعا کی جائے، دعائے عہد، دعائے زمانہ غیبت، تمام دعاؤں میں ہمیں ملا. نصرت دین کا ایک مصداق یہ ہے کہ وقت کے امام کے چہرے کے دیدار کی دعا کی جائے. ایک مصداق یہ احادیث میں ملا. ہاں دل میں معرفت رکھ کے. اور یہی سلسلہ کربلا والوں کے پاس تھا. کائنات کے نبی کے چہرے کا دیدار کے حوالے سے شہزادی کونین نے کہا کہ میرے لیے محبوب ترین ہے نبی کے چہرے کا دیدار. لیکن چوتھے امام نے ایک مظلومیت بھرا جملہ کہا ہے کہ اب عبداللہ الحسین کے دیدار کے لیے جب کوئی خواہش کرتا، جب کوئی ان کے چہرے کے دیدار کے لیے آنسو بہاتا، کلما دمعت عین احد، کسی کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا نا، دشمنوں کی جانب سے کوڑا آتا اور مارا جاتا. ارباب اعظم مقاتل میں ملا یہ بچی ابا عبداللہ الحسین کی شہزادی دیدار حسین کو تڑپ گئی تھی. ایک وہ شب آئی کہ خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، صرف بابا کو نہیں دیکھا بلکہ دیکھا کہ ایک بی بی رو رہی ہے. جیسے ہی دیکھا نا بی بی رو رہی ہے، کہا بی بی آپ کون ہیں؟ تو آنے والی نے کہا اے میری بیٹی میں تمہاری جدہ ماجدہ زہرہ مرضیہ. یہ سننا تھا کہ جناب
سکینہ بنت الحسین نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. اے دادی، آپ کو پتا ہے میرے بابا کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ارے میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا گیا. اب مصائب بیان کر رہی ہے سکینہ بنت الحسین. مقاتل میں ملا، بی بی روئے جا رہی ہے. ایک جملہ کہا، قد قطعتی نیات قلبی. اے سکینہ، تو نے زہرا کا جگر پارا پارا کر دیا. اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ. اے بیٹی آ کلیجے سے لگ جا. اب عبداللہ الحسین آئے ہیں. شہزادی سکینہ گریہ کیے جا رہی ہے، روئے جا رہی ہے. ایسے میں آنکھ کھلی. اب سکینہ نے گریہ شروع کیا. ارباب اعزا اب ایسے گریہ ہو رہا ہے کہ پہلے جب کبھی یہ بچی روتی تھی تو بیبیاں آتی تھی خاموش کروا دیتی تھی، یہ خاموش ہو جاتی تھی. اور کبھی بیبیاں خاموش کرواتی اور کبھی ظالم آتا، کبھی تماچے ارباب مقتل میں ملا. یہ وہ بچی ہے کہ جب کربلا میں اب عبداللہ الحسین کے جسد پر گری ہوئی تھی، ایک ظالم نہیں آیا، کافی ظالم آئے. زجر ابن قیس نامی ایک ملعون کا نام ملا جو تعزیہ نہ لایا. ارے للی پر پشت پہ تعزیہ. اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ. ارباب اعزا آج بچی کسی سے خاموش نہیں ہو رہی. ارے میرا بابا مجھ سے ملنے آیا تھا. اجرکم علی الزہرا. دربار شام میں شور بپا ہو گیا، گریے کی صدا بلند ہوئی. لعین یزید کی آنکھ کھلی. یہ کیسا گریا جو کبھی نہ سنا گیا. کہا حسین کی یتیمہ حسین کو یاد کر رہی. اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ. ارباب اعزا کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی کو بہلانے کے لیے ارے باپ کا سر بھیجا؟ حکم ہوا کہ حسین کا سر بھیجا جائے. ارباب اعزا بچی بھوکی تھی، پیاسی تھی، لیکن جب یہ سر آیا تشت میں کپڑا رکھا ہوا تھا سر کے اوپر. بچی نے جملہ کہا، شاید مجھے بہلانے کے لیے کھانا لایا جائے. ما اريد الطعام، مجھے کھانا نہیں چاہیے. ارے بابا اجرکم علی الزغرا. قید خانے میں جیسے ہی سر حسین لایا گیا، بچی نے جب کپڑا ہٹایا دیکھا بابا کا کٹا سر اپنی آغوش میں سر حسین کو لیا، مرثیہ پڑھنا شروع کیا. من الذی قطع وریدک. اے میرے بابا کس نے آپ کی رگوں کو کاٹا؟ من الذی ایتمنی فی صغر سنی. ارے کس نے سکینہ کو بچپنے میں یتیمہ. اے میرے بابا آپ کے بعد میرا دامن جلایا گیا. اے میرے بابا آپ کے بعد تماچے مارے. اے میرے بابا ارے جو گوشوارے دیے تھے کھینچ کے اتر. اجرکم علی الزغرا. بچی مصیبتیں پر کی جا رکھی ہے.
بحران بپا ہو گیا، بیویوں نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، کچھ دیر نہ گزری کہ آواز تھمی، بچی نے بابا کے ہونٹوں پہ ہونٹوں کو رکھا، خاموش ہو گئی، بی بی اٹھی، چوتھے امام آگے بڑھے، مگر جب شانہ ہلایا ایک صدا بلند کوئی انا للہ، ارباب اعظام مصیبت کی روایت سن لو، جب غسالہ کو بلا، کچھ دیر نہ گزری غسالہ باہر آئی، جناب زینب سے سوال کیا، ارے کیا بچی کو کوئی بیمار؟ بی بی نے کس منہ سے جواب دیا ہو، ارے کوئی بیماری نہ، بچی کے جسم سے کرتا الگ نہیں، ابھی بھی بتلاؤ تو کیا وجہ ہوگی، خدا جانے کیسے جواب دیا ہو، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، پشت پر تعزیہ، جملہ سنیے گا میرا چوتھا امام، ارے زنجیر کو تھامے اٹھا، خدا جانے کس لمحے میں امام نے قبر کے حوالے کیا ہو، لیکن اتنا ملا، ایک مرتبہ چوتھے امام کی چیخ بلا، یہی چوتھے امام جب کربلا میں امام حسین کو سپرد خاک کرنے آئے، دو ہاتھ برآمد، عجب نہیں قبر سے دو ہاتھ برآمد ہوئے، اے سکینہ